السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت، اللہ نے فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امت محمدیہ باقی تمام امتوں سے کیوں بہتر ہے؟ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دوسروں کو قرآن و حدیث کا، اسلام کی تعلیم کا پیغام آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ وجہ دوسری کہ یہ امت ہی خیر کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کی گئی ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا وصف ہے۔ اللہ کے رسول اسلام نے خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، صحیح بخاری میں 3701 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اے علی، اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس دور کا بڑا ہی مہنگا اور نایاب جانور تھا، جس طرح آج کے دور میں BMW کہہ لے، کوئی پراڈو کہہ لے، اس کی قیمت بڑی زیادہ ہے، بڑی اماؤنٹ والی چیز ہے، اس طرح سرخ اونٹ اس دور کا بڑا مہنگا اور نایاب جانور تھا۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کسی بندے کو مسلمان کر دینا، راہ راست پر لے آنا، گویا کہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 177 نمبر، آپ نے فرمایا، من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے، گناہ کا کام دیکھے، فلیغیر بیدہ، اس کو ہاتھ کے ساتھ روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان کے ساتھ روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر وہ زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتا تو اس کو دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر انسان دل میں بھی کسی برائی کو دیکھ کر برا نہیں سمجھتا تو وہ اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر فائز ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم پہنچانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سمجھانے کا انداز بھی حکمت اور دانائی والا ہونا چاہیے۔ اس میں کسی کو زچ کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کی انسلٹ کرنا، اس طرح کا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے، بلکہ اصلاح والا، خیر خواہانہ، ناصحانہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ صحیح بخاری اور ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچائیے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آیت کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے، ایک آیت کی تفسیر بھی آتی ہے، ایک حدیث ہی کیوں نہیں آتی، وہ بھی آگوں لوگوں کو اصلاح کے لیے، ان کی خیر و بھلائی کے لیے آگے شیئر کریں، آگے اس علم کو لوگوں تک فارورڈ کریں۔ فاسٹ اور جدید دور میں اگر انسان عقیدہ توحید سے غافل ہو، صحیح غسل کے طریقے سے، وضو کے غسل اور نماز کے طریقے سے، جو حلال و حرام کے طریقے ہیں ان سے محروم ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو ایسے انسان کے لیے اصلاح کے ذریعے دین اسلام کی تعلیم کو قرآن و سنت کی بنیاد پر ایسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے ایمان ہیلتھ کیئر کو اسی لیے پازیٹیو سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا ہے کہ لوگوں کی دینی بھی رہنمائی کی جائے اور ان کی روحانی بھی رہنمائی کی جائے، تاکہ جو ہمیں قرآن و سنت کا تھوڑا بہت علم ہے، اللہ کے رسول صلی والسلام کی اس حدیث کی بنیاد پر، بلغوا انی ولو آیہ، کہ میری طرف سے پہنچائیے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ چینل اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی والسلام کا صحیح مسلم میں فرمان ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، فرمایا جو شخص کسی کی بھلائی کرتا ہے، کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس بھلائی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور محدثین کرام رحمہم اللہ کے منہج کے مطابق صحیح مفہوم کو سمجھا دیا جائے، اور گناہ سے بچنے پر، نیکی پر لوگوں کو لگانے کے لیے، توحید و سنت کو عام کرنے کے لیے، تاکہ لوگ بے راہ روی سے بچ جائیں، لوگ گمراہی سے، شرک و بدعات سے بچ جائیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ہاں انداز اچھا ہو، حکمت والا ہو، لیکن حق بات کہنے پر
کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ مسند احمد اور تفسیر ابن کثیر میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہے۔ جس طرح دین کی دعوت پر اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح دین کی دعوت نہ دینے پر گناہ بھی ملتا ہے۔ طبرانی کبیر اور مسند احمد میں حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان میں ایک ایسا شخص ایک ایسا آدمی موجود ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس برائی کو روک سکے لیکن وہ روکتا نہیں ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے لیکن وہ اس برائی کو اپنے اختیار کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ ایسے لوگوں پر عام سزا نازل کر دیتا ہے۔ گھر کے سربراہ کی، ملک کے سربراہ کی، جو بھی ادارہ ہے، دفاتر ہے، ان کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت افراد کی نیکی کے ذریعے اصلاح کرے، ان کو برائی سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کر کے آگے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔